اور جگہ کیا گیا، اور وہ یہ سورہ اعراف میں وہ واقعہ موجود ہے کہ غالب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، واللہ اعلم، بہرحال اسرائیلیوں ہی کا قصہ ہے کہ اللہ کا حکم کی نافرمانی کرتی تھی، اسرائیلی کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کو نصیحت کرنی شروع کی، مت کرو مت کرو مت کرو۔ دوسرے لوگ اس کو برا ضرور سمجھتے تھے مگر نصیحت تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ایک جماعت جو برائی تو سمجھ رہی تھی مگر نصیحت نہیں کرتی تھی، وہ نصیحت کرنے والوں سے انہوں نے یوں کہا، تم کاہے کو نصیحت کرتے ہو ان کو، ایسی قوم کو جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے، مطلب یہ بڑی سرکش قوم ہے، چھوڑو ان کے حال پر، اللہ کا عذاب آئے گا تیہ پانچا کر دے گا۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، نصیحت کرنے والوں نے کیا کہا، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں، خداوندہ ہم نے تو نصیحت کی تھی مگر مانے نہیں، اور تاکہ امید ہے اس ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نصیحت قبول کر لے اور راستے پر آ جائے۔ آگے اللہ میاں نے کیا فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کی نصیحت کی جا رہی تھی جب انہوں نے اس کو بھلاوے میں ڈال دیا، مطلب یہ کہ نصیحت قبول نہیں کی، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان کو تو بچا لیا جو نصیحت کر رہے تھے، باقی سب پر ہم نے عذاب بھیج دیا۔ معلوم ہوا جو برائی میں مبتلا تھے وہ تو آئی عذاب میں، لیکن جو برائی میں مبتلا نہیں تھے مگر ساتھ تھے ان کے، ان کی دوستیاں، ان کی رشتہ داریاں، ان کا کھانا، ان کا پینا، سارے سوشل ایکٹیویٹیز سب چل رہی تھی، اللہ میاں نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اس لیے اس آیت سے اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ہم برائی میں مبتلا نہ ہوں لیکن بروں کے ساتھ اگر ہم ان کے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور کبھی ہم اس بات کو کھلے طور پر ان سے نہیں کہتے کہ یہ غلط طریقہ ہے، ہم کو بھی ان کے شریک حال مانا جائے گا۔ بس انشاءاللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن
نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا نبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. بنی اسرائیل پر جو اللہ سبحانہ و تعالی کے بڑے عظیم الشان انعامات تھے ان کا تذکرہ چل رہا تھا. فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ بھی اتارا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب دریا پار کر لیا بنی اسرائیل نے, اور میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا لاکھوں تھے, 6 لاکھ تو مرد تھے, تو وہ لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی اب پہنچ گئے اس میدان میں. اب ایک آدھ آدمی ہو تو اس کے لیے گھر بھی بنا لیجئے, تو ان لاکھوں کے واسطے کیا ہوگا؟ تو وہ میدان میں ہے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی دھوپ کی گرمی آسان ہے بنسبت اس تکلیف کو, اس عذاب کے جو فرعون دے رہا تھا. اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے تو جان بچی. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھئی جان بچی لاکھوں پائے, تو جان بچی تو سب سے بڑی بات تو وہ ہے, لیکن اس کی قدر کرنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام سے پھر بھڑ گئے. تو اسرائیلی کہنے کے ہم کو یہاں لا کے مار دیا کہ یہاں نہ سایہ ہے اور نہ کھانے اور پینے کا سامان ہے, ہم کیا تو کھائیں اور کیا ہم اوپر دھوپ کی گرمی اور نیچے زمین, کس طرح رہیں گے ہم یہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میں سے دعا کی, اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں,
اور مہربان ہیں، لہذا انتظام فرمائیے اس قوم کے واسطے۔ اللہ میاں نے عجیب انتظام کیا۔ ایک وہ قوم کہ جو ایک ایسے میدان میں پڑی ہوئی ہے کہ نہ وہاں بلڈنگ ہے، نہ کھیتی ہے، نہ کوئی اس طرح کا انتظام ہے، نہ کوئی مارکیٹ ہے، نہ شاپنگ سینٹر ہے، تو اب اس کے لیے کیا انتظام ہونا چاہیے؟ دن بھر تو ایک بادل سایہ کرتا، دن بھر بادل رہتا، اور اتنی حصے میں رہتے جہاں وہ اسرائیلی ٹھہرے ہوئے، اور رات ہوتی وہ بادل رخصت ہو جاتا، کیونکہ رات میں بادل تو اچھے نہیں لگتے، رات میں تو اس آسمان کے اوپر تارے ہی چمکتے اچھے لگتے ہیں، تو لہذا رات کو وہ بادل چلے جاتا، اور دن کے جب دھوپ نکلتی تو پھر بادل آ جاتا۔ یہ قصہ چلا ہے، اور یہ ایک دن دو دن کا قصہ نہیں ہے، 40 برس اسرائیلیوں نے اس میدان میں گزارے ہیں۔ یہ تو ہوا سایہ کا انتظام، اب بلڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں، رہ گیا کھانے پینے کا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے من اور سلوہ اتارا۔ بٹیروں کی طرح کے ایک پرندہ اس قدر کثیر تعداد میں وہ آتے غول کے غول، اور جو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال رکھے تھے ان کے پڑاؤ کے سامنے ادھر ادھر پڑے بڑی کثرت سے، کہ اس کے شکار کرنے کے واسطے بھی کوئی محنت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرو، جس طرح سے چیزوں کو کیا کہتے ہیں بٹورنا، جس طرح سے اکٹھا کیا کرتے ہیں اس طرح سے تم اس کو بٹیروں کو لے لو، تو یہ تھا۔ اور اسی طرح سے من جو تھی وہ اس طرح سے پڑا کرتی تھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خاص موسم کے اندر شبنم اور اوس پڑتی، اس طرح سے وہ پڑا کرتی تھی، اور اس میدان کے اندر جو جنگلی جھاڑیاں تھیں وہ ان پر آ کر ٹھہر جاتی، بالکل اندھیرے آخر شب میں جیسے جیسے روشنی پھوٹنی شروع ہوتی وہ جمنے شروع ہو جاتی، جیسے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے اوپر ایک رس کے جیسا درختوں کے اندر سے لکڑی سے نکلتا ہے، اور وہ جمنے کے بعد وہ گوند بن جاتا ہے، سمجھ آیا؟ تو جس طرح سے وہ گلو بنتا ہے درختوں کے اندر، وہ زیادہ دن میں بنتا ہوگا یا ہو سکتا ہے کئی گھنٹوں میں بنتا ہو، لیکن یہ جو ایک شبنم کی طرح سے پڑنے والی چیز جیسے جیسے فجر کی روشنی بڑھنی شروع ہوتی تھی وہ جم جاتا اور بالکل سفید دودھ کی طرح سے ہو جاتا تھا، لیکن جب سورج اوپر اس کی تمازت بڑھتی اور گرمی اور حرارت تو وہ پھر پنگل جاتا اور غائب ہو جاتا۔ یہ تھی وہ من کی صورت۔ من کا ذائقہ ہلکا ہلکا میٹھا تھا، اور گوشت میں تو آپ جانتے ہیں کہ نبی نمک ڈالیے تو نمک تو اس کے اندر قدرتی طور پر ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے گوشت کے اندر، تو نمکین ذائقہ اس کے لیے تو گوشت رکھا، اور مٹھاس کے واسطے اللہ میں نے من اتار دیا۔ اسرائیلیوں کے لٹریچر میں ہے کہ ایک دن من اترتا تھا اور ایک دن سلوہ اترتا تھا، قرآن نے اس کو نہیں کھولا، ہو سکتا ہے یہی، اور ہو سکتا ہے یہ کہ دونوں چیزیں ہر دن اترتی ہوں کہ بھائی من بھی لو اور سلوہ بھی لو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو من ملتا ہو اور شام کو آفٹرنون میں جو ہے وہ سلوہ ملتا ہو، واللہ عالم۔ قرآن نے اس مسئلے کو نہیں کھولا، حاصل یہ ہے کہ دونوں طرح کی غذاؤں کا انتظام کر دیا۔ مگر آیت کچھ آگے یہ بتلا رہی ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ رزق تم کو دیا اس کو کھاؤ۔ پاکیزہ اس لحاظ سے کہا گیا کہ تو صورتاً بھی ہے پاکیزہ، صاف ستھرا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں محنت اور مزدوری بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بزنس کرنے کی ضرورت نہیں، بیوپار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محنت مزدوری میں علاوہ تکلیف کے پھر یہ بھی تو خطرہ ہے بے ایمانی ہو گئی تو صاحب وہ مال حرام ہو گیا، اور یہ جو اللہ میاں کی طرف سے اتر کے آ رہا ہے اس کو کون حرام کہہ سکتا ہے؟ یہ تو حلال ہے، کیونکہ نہ اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ مزدوری کرنے کی، نہ جاب کرنے کی، نہ بزنس کرنے کی، نہ اس میں دھوکے پٹی کی بات ہے اور نہ بے ایمانی کی بات۔ اس واسطے صورتاً بھی پاکیزہ ہے اور حقیقتاً بھی پاکیزہ اور حلال ہے۔ یہ ہے طیبات کے معنی، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ آیت کا یہ حصہ بتلا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، قرآن نے اس کو نہیں کھولا کیونکہ مختصر بتایا جا رہا، اور جن لوگوں کو بتایا جا رہا ہے وہ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم نے گڑبڑ کیا کی تھی، قرآن نے اس کو واضح نہیں کیا۔ فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، معلوم ہوا کہ کچھ بات ہوئی تھی، تورات ہی کے اندر یہ بات موجود ہے۔
اور وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو روز کا جتنا تم کو کھانا ہے اتنا تم اکٹھا کر لینا، لیکن بچا کے مت رکھنا، سوائے سیٹرڈے کے لیے فرائیڈے کو۔ جمعہ کے دن تو بے شک میں تم دگنا بھیجوں گا اور تم دگنا ہی اکٹھا کر لینا۔ کیوں؟ ایک تو جمعہ کے دن کے واسطے اور دوسرے ہفتے کے دن کے لیے، کیونکہ ہفتے کے دن تم کو کوئی کام نہیں کرنا، وہ دن میرے واسطے بڑا خاص دن ہے، اس دن تم کچھ نہیں کرو گے، تو جمعہ کے دن کا اکٹھا کیا ہوا تم جو ہے ہفتے کو کھانا تو ڈبل اکٹھا کر لو، مگر اور دنوں کے اندر خبردار تم دوسرے دن کے واسطے جمع کر کے مت رکھنا، ہر دن کے واسطے تم لیتے رہنا۔ یہ اللہ نے حکم دیا تھا، مگر وہ سلامتی ہو طبیعت میں تو اللہ بھی کی بات سنی بھی چاہے، وہاں تو ٹیڑھی طبیعت ہے۔ جو روز دے رہا ہے اللہ، اور دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے اللہ روز دے رہا ہے، مگر شیطان نے لگا دیا پھر رستے۔ کچھ لوگوں نے پھر اگلے دن کے واسطے جمع کر کے رکھ لیا، اگلے دن کے لیے جمع کر کے رکھا تو دوسرا دن ہوا تو وہ سڑ چکی تھی چیز، اور پھر تورات میں کہ خدا نے پھر آواز دے کر کہا کہ تم نے یہ گڑبڑ کیوں کی ہے، میں نے تم کو کہا تھا دوسرے دن کے لیے مت روک کے رکھنا، اب تم کو یہ چیز نہیں ملے گی اور سڑا کرے گی، تمہارا کھانا اب سڑا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاید اسی واسطے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑا کرتا، یہ بھی آپ نے اسی لیے فرمایا کہ اسرائیلیوں نے اپنی بدنیتی کی وجہ سے گوشت کو سنبھال کے رکھنا شروع کیا، دوسرے دن کے لیے اللہ میاں نے اس کو سڑا دیا، تو اس کے بعد سے گوشت سڑنے لگا۔ تفصیل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس حدیث کی اور اس بات کی، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنی پرانی تاریخ ہے بھی نہیں، اور واقعتاً دنیا والوں کے پاس تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ کا جو عمر بتائی جاتی ہسٹری کی وہ 2000 سال ہے، 2000 سال پہلے کو یہ لوگ ماقبل تاریخ مانتے ہیں، تو جب ساری دنیا کے لوگ ماقبل تاریخ مانتے ہیں تو پھر ہم سے کسی کو پوچھنے کا یہ حق نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اس بات کو ثابت کرو کہ اس سے پہلے گوشت سڑا نہیں کرتا تھا، تو میں تو ہم سے یہ پوچھنے کا حق نہیں، ہم کہیں گے اللہ کے رسول نے جو فرمایا حقیقت ہم کو معلوم نہیں مگر سچی فرمایا ہوگا۔ تمہاری تاریخ میں اتنا ضرور ہے تورات کے اندر کہ اسرائیلیوں نے گوشت رکھا اور دوسرے دن سے وہ سڑنا شروع ہو گیا، وہ سڑ گیا۔ تو یہ فرمایا کہ وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا کہ بے محنت کا عمدہ کھانا ان کو مل رہا تھا، اللہ نے اس کو سڑانا شروع کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تورات میں یہ ہے کہ وہ سڑنے تو لگا تھا مگر ابھی روکا نہیں تھا اس کو، پھر بھی وہ من اور سلوہ دیا جاتا رہا۔ اب مزید ناشکری کہ انہوں نے ایک مطالبہ یہ کیا تھا، وہ مطالبہ آگے آ رہا ہے کہ ہمارے واسطے دوسرے قسم کے بھی کھانے ہونے چاہیے، روز من و سلوہ یہ کیسے ہوگا، ہم سے نہیں ہوتا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اس بستی میں چلے جاؤ میدان سے دور اور وہاں جاؤ اور وہاں تمہاری مرضی کا ہر طرح کا کھانا ملے گا، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو بغیر کسی تنگی کے تم وہاں جا کے کھاؤ پیو۔ چونکہ ہم تمہیں اس میدان سے نکل کر کے اور دوسری بستی میں جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہاں روک کر میں ایک بات پہلے بتلا دوں، اس میدان کا نام ہے میدان تیہ، تاہ یا تیہو کے معنی آتے ہیں حیران اور پریشان ہونے کے۔ اس میدان کو میدان تیہ کیوں کہا گیا؟ اس واسطے کہ جب انہوں نے ناقدریاں کی اللہ کی نعمتوں کی، اور اللہ نے جب حکم دیا تھا کہ جاؤ عمالقیوں سے لڑنے کے واسطے مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے، جو مشرک ہیں نارتھ میں، شمال میں، فلسطین کے شمالی علاقہ جو تھا وہاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خبر تو سنا دی کہ اللہ کا حکم یہ ہے، مگر ساتھ میں یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 3 آدمیوں کو تفتیش احوال کے لیے بھیجا اسی قوم کے طرف کہ جاؤ، جا کر دیکھو اور دیکھ کر کے اور وہاں کیا حالات ہیں، کیسی قوم ہے، کیسی ان کی ترقیات ہیں، کیسے ان کے انتظامات ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھو اور دیکھ کر آ کر کے مجھے بتانا۔ اگر کمزوری دیکھو تو پھر تو کوئی حرج نہیں، تم سب کے سامنے بھی کہہ سکتے ہو، لیکن اگر تم کو ایسی ویسی بات دیکھو
تو پھر قوم کے سامنے مت کہنا، مجھ سے آ کر تنہائی میں مجھے بتلانا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت دی۔ اس میں 3 آدمی تھے، جس میں حضرت یوشع ابن نون بھی ہے، جس کو یہ لوگ جاجوا کہتے ہیں، تو وہ بھی تھے، اور ایک کا نام ابن جالب بھی آتا ہے، وہ بھی تھے، اور ایک تیسرے ایک اور صاحب۔ تو یہ 3 آدمی گئے اور جا کر کے وہاں خوب دیکھ بھال کر کے ان لوگوں کو آئے واپس۔ تو یہ 2 جو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے تنہائی میں آ کر کہا کہ حضرت قوم بڑی زبردست ہے، بڑی طاقتور ہے، بڑی سویلائزڈ ہے، ترقی یافتہ ہے، اور بہت کچھ ان کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کا حکم تھا کہ جہاد تو کرنا ہے۔ یہ تفتیش احوال اس لیے کیا گیا تاکہ ہم بے خبر نہ رہیں۔ دشمن کے حال سے بے خبر رہنا جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ انتظام فرمایا کرتے تھے۔ ایک غزوے کے موقع پر حدیث میں آتا ہے، ایک غزوے کے موقع پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو آپ تو باخبر رہا کرتے تھے، اسی لیے صحابہ کو یہ حکم تھا کہ تم ادھر جب پڑاؤ ہو تو کوئی آدمی اگر اجنبی ملا کرے تو تم اس سے تفتیش کیا کرو اور یا میرے پاس لایا کرو۔ چنانچہ ایک آدمی کو پکڑ کے لے آیا کچھ صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، نوافل پڑھ رہے ہوں گے، تو صحابہ نے وہاں بیٹھنے کے بعد اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے آ رہے تھے، پوچھا اس سے یہ بتاؤ کہ تم جہاں سے آئے ہو وہ لوگ جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کیا پتا کتنے ہیں۔ تو انہوں نے مارنا شروع کیا، صحابہ نے، جھوٹ بولتا ہے، ہم کو پتا کتنے آدمی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا کہ مجھے تو پتا نہیں۔ جب صحابہ نے 2-4 اس کے مارے تو پھر اس نے ایک بات کہہ دی، اتنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھڑ کے آپ ہنسے، اور حضرت فرمایا جب تک وہ سچ بول رہا تھا تم اس کو مار رہے تھے، اور جب اس نے جھوٹ بولا تو تم نے چھوڑ دیا۔ تو دس اونٹ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کہ وہاں کتنے اونٹ کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی 10 اونٹ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو، 1000 ہیں ہمارے مقابلے پہ لوگ، اس لیے کہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کے واسطے ہے، تو 1000 آدمی ہیں، بس ختم۔ یہ آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے باخبر رہا کرتے تھے دشمنوں کے احوال سے، اور یہ طریقہ ہونا بھی چاہیے۔ دینداری کا یہ معنی بالکل نہیں کہ بس اپنا ملنگ پھرتے رہیے اور صاحب یہ بہت دیندار ہے، اور جہاں ذرا ان کے اندر کچھ ہوشیاری آئے معلوم ہوا کہ یہ دنیا دار ہے۔ اگر یہ دنیا دار ہوتی تو نبی سے بڑھ کر دنیا دار کوئی نہ ہوتا، حالانکہ نبی سے بڑھ کر حکمت والا، سمجھ والا اور ان ساری باتوں کی سمجھ بوجھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تقوی اور زہد الگ چیز ہے، دینداری الگ چیز ہے، مگر بے وقوف ہونا اور پاگل ہونا الگ چیز ہے۔ اس دینداری کا پاگل پن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حسن تدبیر کا معاملہ، تو ان دونوں تو آپ ہی کو بتایا، مگر وہ تیسرا آدمی جو تھا اس نے جا کر کے وہ راز کھول دیا اور ساروں کو بتایا، جا کے خیموں میں بتلاؤں میں، وہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں۔ جب یہ سنا تو اسرائیلی جو ہے فرنٹ ہو گئے، اور اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم نہیں جاتے لڑنے کے واسطے، ایسے قوم سے کون لڑے گا جا کے؟ اللہ کا حکم ہے لڑنے کے واسطے جانے کو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، بس تو تم ہی چلے جاؤ، اللہ میں بھی چلے جائیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، اور جب تم جیت جاؤ گے تم ہم کو خبر دے دینا، ہم آ جائیں گے۔ یہ تھا اسرائیلیوں کا جواب۔ اللہ میاں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تم نہیں جاتے تو تم بھی اس میدان سے تمہیں نکلنا نصیب ہی نہیں ہوگا، اور میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ تم بھی کبھی تو کامیابی نہیں ہوگی، تمہاری نسلوں ہی کو وہ ملک دیکھنا نصیب ہوگا، تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ یہ تورات کے الفاظ ہیں۔ اس وجہ سے اس میدان کو میدان طی کہا گیا
کہ اس کے بعد اسرائیلیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا ہم چلنے کو تیار ہیں، تو وہ صبح کو چلتے، شام کو جب رات کو، اور رات کو چلا کرتے تھے چونکہ پہلے قافلے، تو دن کو تو گرمی ہوتی تھی، تو شروع رات میں چلتے، جب فجر ہوتی تو معلوم ہوا کہ دیکھا کہ جہاں صبح رات کو چلے تھے وہیں کھڑے، ساری رات چلے اور صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے۔ یہ تھی وہ صورت جس کی وجہ سے اس میدان کو میدان طی کہا گیا۔ 40 برس تک چلتے رہے اور کچھ بھی سفر طے نہ ہوا۔ اس میدان کے اندر انہوں نے یہ دعا کی کہ ہم کو، اور خواہش کی کہ ہم کو کہیں جانے کی اجازت ملے کہ ہم اپنی مرضی کا کھانا کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا تھا کہ ہم نے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور اس میں سے جو کچھ تم چاہتے ہو اس میں اطمینان کے ساتھ کھاؤ۔ چونکہ یہ ایک دعا کی قبولیت ہوگی اور دعا کا قبول ہونا اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو اس شکر گزاری میں کیا کرو تم، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس بستی میں جب تم گھسو گے، داخل ہوگے تو بڑی تواضع کے ساتھ جانا۔ سجدن کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بدن میں جھکا ہونا چاہیے، تمہاری طبیعتوں میں جھکا ہونا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ باقاعدہ ہر ایک قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، جیسے وہ پوپ پال جب کسی شہر میں اترتا ہے کر سے سجدہ کر دیتا ہے، وہ مراد نہیں تھی۔ مقصد یہ تھا کہ تمہارے اندر تواضع ہونا چاہیے، تمہارے اندر انکساری ہونا چاہیے، جذبہ شکر ہونا چاہیے اس بستی میں جاتے وقت۔ لاکھوں کی تعداد جب ایک بستیوں میں جا رہی ہے تو اس بستی میں کتنا انقلاب نہیں آئے گا، وہ بستی والے کیسے گھسنے دیں گے؟ مگر اگر تمہارا وہ خیر مقدم کر رہے ہوں گے اور تم کو جو ہے ریسیو کر رہے ہوں گے، تم کو آنے دیں گے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ تو یوں سمجھو کہ وہ شہر تمہارے لیے فتح کر لیا گیا، تو تم اس وقت اکڑ فو مت کرنا کہ ہم تو فاتح بن کے آ گئے اس شہر کے اندر، بلکہ تمہارے اندر تواضع ہونا چاہیے۔ وہی صورت اللہ کے بندوں کے چونکہ یہ عادت ہونی ہی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدایت اس طرح کی نہ ہونے کے باوجود ہم کیا دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے اس اونٹ کے اس پالان کے اوپر، جس پر اونٹ پر ہوتا ہے نا، پالان بولتے ہیں نا اس کو، کیا بولتے ہیں جو جس پر کجاوا یا پالان، اس پر جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ اتنے جھکے جا رہے تھے مکے میں داخل ہوتے وقت کہ آپ کا سر مبارک اس پالان کی لکڑی کو چلا جا رہا تھا۔ تو یہ تواضع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فاتحانہ انداز میں متکبرانہ اور مغرورانہ اس طرح سے جا رہے ہوں، وہ صورت نہیں تھی، بلکہ تواضع تھا۔ تو یہی اللہ نے حکم دیا اسرائیلیوں کو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم حِطَّةٌ کہتے جانا۔ حِطَّةٌ کا مطلب کیا تھا؟ حَطَّ یحُطُّ کے معنی آتے ہیں گرنا، ٹپکنا، جیسے مثلا درخت کے پتے گرتے ہیں، اس کو کہیں گے حَطَّ یحُطُّ۔ اس سے مراد کیا تھی؟ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، یعنی ہماری مغفرت کر دے، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر، یہ تو تمہارے منہ پر لفظ ہونا چاہیے اور تمہارے اندر تواضع ہونا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ مگر وہ میں نے کہا کہ وہ طبیعت جو ٹیڑھی نکلی، کتے کی دم کو 12 برس میں رکھا تو ٹیڑھی نکلی تھا نا، وہ مثل مشہور ہے، وہی اسرائیلیوں کی حالت تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، حِطَّةٌ کہنے کے بجائے ہِنتَةٌ کہنا شروع کر دیا۔ وہ ہِنتَةٌ کے معنی ہے گیہوں، تو حِطَّةٌ کے معنی تھا بخشش، اللہ بخش دیجئے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہِنتَةٌ گیہوں ملے۔ تو تم نے بات کو بدلا ہے، چونکہ ہر چیز کو بدلنے کی عادت تھی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ من بعد مواضع، دو طرح کے الفاظ آ رہے ہیں، یہ اپنی بات کو، اللہ کی بات کو اس کی جگہ سے بدل دیا کرتے تھے، تو یہاں بھی حِطَّةٌ کو بدل کر ہِنتَةٌ کر دیا۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری خطاؤں کو